بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الزهق فإن كثرة الزهق تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں تم کو 5 باتیں بتا رہا ہوں، کوئی ہے جو ان 5 باتوں کو سنے، ان باتوں پر عمل کرے اور پھر دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کروں گا. میں نے یوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں، میں آپ کی بات کو سنوں گا بھی، اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک آپ کی باتوں کو پہنچاؤں گا بھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں بتائی. دیکھنے اور سننے میں تو ایک ایک لائن کی 5 باتیں ہیں، لیکن کوئی بندہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو حقیقتاً اس کی دنیاوی زندگی چین اور سکون والی بن جائے، سب پریشانیاں اور ٹینشن اس کے ختم ہو جائے. سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم، حرام کاموں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو. تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ایک لائن کی بات، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف ہماری سوچ کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون؟ جو 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتا ہی ہو، ساتھ میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہو، تہجد کی نماز بہت زیادہ پڑھتا ہو، تسبیح، ذکر، تلاوت، فکر، یہ کام بہت زیادہ کرتا ہو، وہ بہت بڑا عبادت گزار. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے، گناہوں سے بچاؤ گے تو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ زیادہ نفلی عبادتیں اس سے نہیں ہو سکتی ہے، راتوں کو ٹھنڈی کے موسم میں اٹھ کر تہجد اس سے نہیں پڑھی جاتی ہے، دن میں نفلی روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے، قرآن کریم کے 5 پارے 3 پارے دن میں نہیں پڑھ سکتا ہے، ذکر تسبیح کے لیے اس کو وقت نہیں ملتا ہے، لیکن اگر یہ آدمی صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، شریعت نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کریں، واجبات کو ادا کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، یہ آدمی اس آدمی سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے جو آدمی نفلی عبادت بھی بہت زیادہ کرتا ہو لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہو. کہ ایک طرف عبادتوں پر عبادتیں لیکن دوسری طرف گناہ بھی کر رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے کمرے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اے سی چالو کیا، ایئر کنڈیشن، لیکن آپ نے کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھ دیے. اب اے سی میں سے ٹھنڈی ہوا تو آئے گی لیکن کھڑکیاں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں تو وہ باہر چلی جائے گی. آپ کا کمرہ، آپ کا روم، آپ کا حجرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ اے سی چالو ہونے کے باوجود باہر سے گرم ہوا آئے گی. خلاصہ یہ کہ آپ کو اے سی چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
کیونکہ اپنی کھڑکیاں بند نہیں. یہی حال ہے ہمارا بھی کہ اگر ہم نفلی عبادتیں بہت زیادہ کرتے رہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہیں تو نفلی عبادتوں کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. نفلی عبادتیں فائدہ اس وقت دے گی جب کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور اصل کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ 2 عورتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک ایسی ہے بہت عبادت کرتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہے, رات کو تہجد پڑھتی ہے, قرآن بھی بہت کثرت سے پڑھتی, تلاوت, ذکر, تسبیح سب بہت, لیکن ایک چیز ہے کہ اس کی زبان خراب ہے. زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتی ہے, خاص کر کے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. اور ایک وہ عورت ہے جو صرف فرائض کو پورا کرتی ہے, رمضان کے فرض روزے رکھ لیتی ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتی ہے, واجبات کو پورا کرتی ہے, راتوں کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتی, دن میں تسبیح, ذکر, تلاوت اس سے زیادہ نہیں ہوتا, غرض ایک نفلی عبادت زیادہ نہیں ہوتی. حضور آپ بتائیے دونوں میں سے بہتر کون؟ یہ جو دوسری ہے نفلی عبادتیں نہیں کرتی لیکن اس کی زبان میٹھی ہے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسری والی عورت یعنی جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی وہ پہلے والی سے بہتر ہے. بلکہ دوسری ایک روایت میں تو ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے جو اگرچہ نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی لیکن کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی, یعنی گناہ نہیں کرتی. اور وہ جو پہلے والی عورت ہے جو نفلی عبادت بہت کرتی ہے لیکن زبان خراب ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے زبان کے ذریعے, حضور نے فرمایا کہ وہ دوزخی عورت ہے, جہنمی عورت ہے. اس سے خلاصہ یہ بات کا کہ صرف نیکیاں کر لینا یہ کافی نہیں ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ضروری ہے. گناہوں میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں بہت سارے گناہوں سے بچاؤں, کیونکہ بعض گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور بعض کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم. آدمی سوچتا ہے کہ میں چوری نہیں کرتا, میں شراب نہیں پیتا, میں جوا نہیں کھیلتا, میں زنا کاری نہیں کرتا, میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے. لیکن وہی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں غیبت کر لیتا ہوں, بدگمانی کر لیتا ہوں, زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتا ہوں, اس کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا. جھوٹی خبریں لوگوں کو بتاتا ہوں, اس کو پھیلاتا ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انسان آج کے دور میں گناہ سمجھتے ہی نہیں. تو اصل کمال یہ ہے کہ آدمی فرض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے, پھر چاہے اس سے نفلی عبادت زیادہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ ایک لائن میں بیان کر دیا. ابھی ایسی بات ہے کہ اس پر جتنا بولنا چاہے آپ بول سکتے ہیں, اس کی جتنی مثالیں لانا چاہے لا سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے پہلی لائن میں سبق یہ ہے کہ ہم فرائض اور واجبات اور حقوق ادا کرتے رہیں اور ساتھ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں بھی کریں اور پیچھے گناہ بھی کرتے رہیں, نہیں تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے آپ نے اے سی بھی چالو کیا لیکن کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھ دیے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کی بتائی. کیا فرمایا؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے راضی رہو, اس پر راضی رہو, تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو تھوڑے پر راضی رہو. اس ایک لائن میں 2 باتیں ہیں کہ قناعت اختیار کرو, اللہ نے جتنی روزی دے رکھی ہے, جتنی نعمتیں دے رکھی ہے, اس پر افسوس اور پچھتاوا نہ کرو, اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے اتنا دیا ہے میرے کو. تو ایک بات تو ہے کہ قناعت اختیار کرو, تھوڑے پر راضی ہو جاؤ. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی تھوڑی نعمتوں پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے, اس کو جنت عطا فرمائیں گے. تو قناعت, جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہو. اور دوسرا, اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے, جو تقسیم کی ہے, اس پر اعتراض نہ کرو. رضا بالقضاء, اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ مجھے منظور ہے, یہ بات اپنے اندر پیدا کر لو, انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. حضور نے تو فرمایا تکن اغنى الناس. اگر یہ 2 چیزیں آ گئی, قناعت آ گئی,
یعنی جو ملا اس پر صبر اور شکر آ گیا اور اللہ کی تقسیم پر رضامندی حاصل ہو گئی تو لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اور غنی کا لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں مالدار، لیکن حضور نے ایک اور روایت میں فرمایا لیس الغنی بکثرت الارض، مالداری اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ اسباب ہو، بہت زیادہ روپے پیسے ہو، سامان بہت زیادہ ہو، اس کا نام مالداری نہیں ہے. ولکن الغنی غنی النفس، اصل مالداری نفس کی مالداری ہے کہ آدمی کسی چیز میں دوسرے کا محتاج نہ رہے، یہ مالداری. اگر یہ صفت ہمارے اندر آ گئی کہ میرے پاس جتنا ہے بہت ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھر کی جھنجھٹوں سے پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. ایک سادی سی مثال، موبائل 10,000 والا ہے، دوسرے کے پاس 25,000 والا ہے، تو آپ 10,000 والے موبائل میں خوش رہیے. اور یہ سوچئے کہ دنیا میں کئی لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے جن کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا بھی ہے. ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کے دن نہ دھو کر غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے جا رہے تھے لیکن پیروں میں چپل نہیں تھی. انہوں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا، یہ تو ابھی چھوٹے تھے، دوسرے لوگوں کے بچوں کو دیکھا کہ بوٹ پہنے ہیں، چپل پہنے ہیں نئے نئے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو پیر میں پہننے کے لیے جوتے چپل بھی نہیں ہیں. تھوڑے آگے چلے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں تھے، وہ سرین گھسیٹ کر چل رہا تھا زمین پر. اس وقت ان کو اللہ کی نعمت یاد آ گئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیر تو ہے، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے. تو اس چیز پر ہم نظر رکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس پر راضی رہے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، نیچے والوں کو دیکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں، آج کا دور ایسا ہے، حسد، ایک دوسرے کا کمپٹیشن، کہ آدمی جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ پریشان حال ہو جاتا ہے. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک حکیم صاحب یعنی ایک اللہ والے جنگل میں جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک مور خوبصورت پنکھ ہے اس کے، وہ اپنی چونچ سے خود اپنے پر نکال رہا تھا، نکال کے پھینک رہا تھا. یہ حکیم کو تعجب ہوا کہ مور کی خوبصورتی کا دار و مدار ہی اس کی پنکھ کے اوپر ہے، پر کے اوپر ہے. یہ بیوقوف اسی کو نوچ نوچ کر نکال کر پھینک رہا ہے. حکیم نے اس سے بات کی کہ تیرے دماغ تو ٹھکانے ہیں، انہی کی وجہ سے تو تیری خوبصورتی ہے، اور یہ چیز تو کتنی قیمتی ہے. بہت سارے لوگ اس کو قرآن میں رکھتے ہیں بطور نشانی کے، مور کا پنکھ، اس کا پر، بہت سارے لوگ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں. یہی تو تیری خوبصورتی ہے، پھر تو بیوقوفی کر کے اس کو نوچ نوچ کے نکال رہا ہے. مور نے اس وقت جواب دیا جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کہنے لگے کہ حکیم صاحب بیوقوف میں نہیں، آپ لگتے ہو. میرے اوپر جتنی پریشانیاں آتی ہیں وہ انہی پنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں. شکاری میرا شکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کرتے ہیں. لوگ چلتے پھرتے میرا پنکھ توڑ کے چلے جاتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں. ساری پریشانیوں کی جڑ یہی ہے، اس لیے میں اس کو دور کر رہا ہوں. تو جتنا زیادہ ہوگا ممکن ہے آج کے دور میں اتنی زیادہ پریشانیاں ہوں. اس لیے اللہ رب العزت نے جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر کرے، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ورد بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ. یہی سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے. محدثین کی جماعت میں ایک محدث گزرے ہیں ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میرا بیٹھنا اٹھنا مالداروں میں تھا تو میں بہت پریشان رہتا تھا. میں ہمیشہ سوچتا تھا یہ لوگ کتنا اچھا کھاتے ہیں اور میرا کھانا تو کیسا ہے، یہ لوگ کتنے عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، میرے کپڑے تو معمولی ہیں، ان لوگوں کے مکانات کتنے اچھے ہیں، میرا مکان تو بالکل سادہ اور معمولی ہے. لیکن جب بعد میں ایک زمانے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹھنا اٹھنا غریبوں کے پاس ہو گیا، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس تو جیسا ہو ویسا مکان ہے، لیکن میرے بہت سارے ساتھیوں کے پاس تو مکان بھی نہیں ہے. میرے پاس تو پہننے کو کپڑا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے. مجھے تو وقت پر کھانا مل جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا ہے. تو ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر و شکر کے ساتھ پڑے رہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور اسی پر راضی رہیں. اس کو کہتے ہیں قناعت. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے.
اس بات کا خلاصہ ہے کہ جو لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، پڑوس ہونے کے اعتبار سے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتے ہیں، وہ کامل مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام مکمل تب ہوگا، آپ پکے مسلمان تب بنیں گے جب کہ آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے۔ حضور نے فرمایا تکن مسلمہ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تم مسلمان بنو گے۔ آج اس معاملے میں ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ حضور تب فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار آ کر پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید فرماتے تھے، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو میراث میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ یعنی جیسے باپ مرتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کا حق لگتا ہے اس کی ملکیت میں، حضور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ پڑوسیوں کا بھی حق رکھ دیا جائے گا۔ اتنی تاکید۔ دوسری ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جس سے اس کے پڑوسی راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، جس کی تکلیفوں سے معمون نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ اس لیے اس معاملے اچھا پڑوسی مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، شریعت نے پڑوس ہونے کے ناطے جو حقوق طے کیے ہیں، حقوق بتلائے، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہماری وجہ سے کوئی پڑوسی پریشان نہ ہو، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی لائن سے، ہر لائن سے، چھوٹی موٹی تمام باتوں میں پڑوسی ہم سے ناراض نہ ہو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ کیسے ہوتے تھے؟ مفتی محمد شفیع صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، تفسیر کی کتاب، پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے، ان کے استاد تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو یہ استاد تھے وہ کتابوں کی تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور کاروبار کی برکت سے مالدار بھی تھے، پیسے بھی تھے ان کے پاس، لیکن ان کا جو مکان تھا بالکل کچا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ ہر سال جب بارش کے موسم میں بارش ہوتی تو کبھی چھت گر جاتی، کبھی کوئی دیوار گر جاتی، کبھی پانی اندر گھس آتا، کوئی نہ کوئی پرابلم ہر سال ہوتی رہتی۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ بہت زمانے کے بعد میں نے ہمت کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، پیسے بھی ہیں آپ کے پاس، مالدار آدمی ہیں، یہ ہر سال کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے، آپ ایک اچھا مکان ہی بنا لیجئے۔ یہ اللہ والے تو ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ واہ شفیع، جو چیز مجھے 70 سالوں میں سمجھ میں نہیں آئی تو نے آج مجھے سکھا دی، واہ 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 واہ، کیا کہنا، بہت اچھا مشورہ دیا تو نے مجھے، بہت اچھی رہنمائی کی۔ ناراض ہو گئے۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ ایسا بولے کہ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کاش میں نے یہ بات حضرت سے نہ کہی ہوتی۔ پھر مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت، میں کوئی اعتراض کے طور پر نہیں، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود، بندوبست ہونے کے باوجود آپ اپنا مکان پکا نہیں بناتے اور ہر سال کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کو برداشت کرتے ہو، اس کی حکمت پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت اصرار کیا، بار بار پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی گلی میں، اپنے محلے میں لے گئے اور کہا کہ تمام کے گھروں کو دیکھ لے، کسی کا پکا مکان نظر آتا ہے؟ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کسی کا کوئی پکا مکان نہیں تھا اس گلی میں، اس محلے میں۔ پھر مجھ سے کہا کہ شفیع، پورے محلے میں کسی کا کوئی پکا مکان نہیں ہے، اب میں پکا مکان بنا لوں تو کیا میرے پڑوسیوں اور میرے محلہ والوں کے دل میں حسرت نہیں ہوگی کہ کاش ہمارا بھی گھر پکا ہوتا، ہمارا بھی مکان پکا ہوتا؟ کسی کا دل نہیں دکھے گا؟ اس لیے پیسے ہونے کے باوجود میں اپنا گھر پکا نہیں بناتا۔ اب یہ چیزیں تو ہم سے بہت دور ہو گئی، ایسا تو اب دیکھنے مل جاوے زہے قسمت، لیکن کم سے کم ہم اتنی تو کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اگر راحت نہ پہنچا سکے تو نہ پہنچا سکے، لیکن کم سے کم اپنی تکلیف سے تو اس کو محفوظ رکھے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو مسلمان بن جاؤ گے، اگر اچھا سلوک نہیں ہے پڑوسیوں کے ساتھ تو تم پورے مسلمان نہیں ہو۔ چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔
جیسے تم چاہتے ہو کہ میری زندگی ایسی ہو، ایسی خوشیاں والی ہو، ایسی فیسیلیٹی ہو، ایسی نعمتیں ہوں، تو دوسروں کے بارے میں بھی وہی سوچو۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اچھی چیزوں میں تو ہم دوسروں کو پارٹنر نہیں بناتے، نقصان کی بات آئے تو پھر دوسروں کو بھی شریک ہے۔ میں اکیلا نقصان کیوں برداشت کروں؟ میرا نقصان سب کا نقصان، سب پارٹنر نقصان میں، نفع میں نہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ میں نے آگے بھی ایک لطیفہ سنایا تھا بیربل کے بارے میں۔ بیربل کو جانا تھا بادشاہ کے دربار میں اور کچھ اشعار وغیرہ کہنے تھے، جس کے بدلے میں اگر بادشاہ خوش ہو جاوے، پسند آ جاوے تو انعام دیتا تھا۔ بیربل آیا بادشاہ کے محل میں، تو وہ جو دربان کھڑا تھا اس نے روک لیا کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس جانے، کہا نہیں میں نہیں جانے دوں گا، ایک شرط پر جانے دوں، تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہاں سے اگر کچھ انعام ملے تو آدھا حصہ اس میں میرا۔ بیربل نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ بیربل تو بیربل تھا، بہت ہوشیار آدمی تھا۔ گیا بادشاہ کے سامنے جو کچھ کہنا تھا کہا، بادشاہ خوش ہو گیا، آفر دی، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے 50 کوڑے مارے جائیں۔ بادشاہ تعجب میں پڑ گیا کہ کہا میرا حکم ہے، میری چوائس ہے، آپ نے اختیار دیا ہے، مجھے 50 کوڑے مارے جائیں۔ مارتے مارتے 25 ہو گئے، بھاگ آپ ٹھہر جاؤ 25 وہ باڑ کھڑا ہے، اس کا بھی 50% حصہ ہے، اس کو مار۔ یہ مزاج ہمارا ہے کہ نفع میں ہم کسی کو پارٹنر نہیں کرتے، لیکن نقصان میں دوسروں کو پارٹنر کرتے۔ اپنے لیے جو چوائس ہو، اپنے بچوں کے لیے جو ہماری سوچ ہو کہ ہمارے بچے مستقبل میں ایسے بنے، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، دوسروں کے بارے میں بھی یہی خیال کریں، یہی سوچیں، چاہے سامنے والا ہمارا نوکر کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی انسان ہے، اس کے جسم میں بھی گرم خون دوڑتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کو بھی اپنی بیوی بچوں سے محبت ہے، اس کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، اس کی بھی آرزویں ہوتی ہیں۔ ہم خود غرض نہ بنیں، اپنے سینے کو کشادہ رکھیں۔ تو چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور پانچویں اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ کہے لگا کر ہنسا مت کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ جو آدمی بہت زیادہ ہنستا ہے کہے لگا کر، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر پھر احساس کی کیفیت باقی نہیں رہتی، دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر کوئی آدمی ان پر عمل کر لے واقعتاً اس کی زندگی چین سکون والی ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ پہلی نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچو، سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس پر قناعت کرو، اس پر راضی رہو، شکوے شکایت نہ کرو، تمہاری زندگی چین اور سکون والی بن جائے گی۔ تیسرا یہ کہا پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ چوتھا یہ فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور 5ویں نمبر پر یہ فرمایا کہ زیادہ ہنسا مت کرو زور زور سے کہے لگا کر، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔